حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہیں، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے کہ جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں، میرا دین پارائے نان نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس نعت کے اندر تخیل پیش فرمایا کہ حضور کا حسن ایسا ہے کہ جہاں دنیا دار کسی نقش کا کوئی گمان بھی نہیں رکھ سکتا، کہ گمان نقش جہاں نہیں، کہ یہاں کسی کے چہرے میں کچھ نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، کوئی چہرہ کسی کے چہرے پر تل ہوتا ہے، کسی کے چہرے پر کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی چہرے کے لحاظ سے اس طرح خوبصورت نہیں ہوتا، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھنے میں ٹیر ہوتا ہے، تو ہر ایک کے چہرے میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا حسن ایسا بے مثال حسن ہے کہ اس حسن کے اندر نقص اور عیب تو دور کی بات، اس میں کوئی گمان بھی پیدا نہیں کر سکتا، کہ اللہ نے ایسا حسن آپ کو عطا فرمایا ہے، ایسے آپ حسین ہے کہ حسن کے اندر نقص تو ہونا دور کی بات، ایسا نقص بھی گمان کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا حسن اس پھول کی طرح ہے، اس پھول کی مانند ہے کہ جو کانٹوں سے پاک ہے، جو کانٹوں سے پاک ہے، حضور کا حسن اس طرح ہے۔ اور فرمایا کہ حضور کا حسن اس شمع کی طرح ہے، اس شمع کی مانند ہے کہ جس کا کوئی دھواں ہی نہیں ہے۔ اب شمع ہم جلائیں نا تو اس میں دھواں اٹھتا ہے، وہ شمع روشنی کے لیے ہوتی ہے، جب وہ جلتی ہے اپنا ماحول چمکا دیتی ہے۔ تو فرمایا حضور آپ کا حسن، آپ کا چہرہ اس شمع کی طرح ہے کہ جو دنیا کے اندر ہم شمع جلاتے ہیں اس میں تو دھواں اٹھتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے، آپ اس شمع کی طرح ہے کہ جس میں دھواں بھی نہیں ہے، آپ اس شمع کی طرح ہے۔ اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو کیا کمال کر دیا، کیا فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ اتنے سونے ہیں کہ حسان نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب اس جملے میں، مصرے میں شک پیدا ہوتا تھا، اعتراض پیدا ہو سکتا تھا، حسان تو نے نہیں دیکھا، شاید بعد میں کسی آنکھ نے اس جیسا دیکھ لیا ہو یا دیکھا ہو، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، بعد میں کسی نے دیکھ لیا ہو،
تو آپ نے اس شک کا بھی رد فرمایا اور اس اعتراض کو بھی دور کرتے ہوئے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کوئی ایسی ماں پیدا ہی نہیں کی جو آپ جیسا حسین پیدا کر سکے۔ محبت سے بولیے، آپ جیسا حسین ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو آپ جیسا سونا کوئی پیدا کر سکے۔ اور پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہے گویا آپ جیسے جیسے کہتے گئے رب ویسے ویسے بناتا گیا، جیسے آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ تو یہ حضور کا حسن، اور آج کے جمعہ کا میرا موضوع بھی انشاءاللہ حسن مصطفیٰ ہوگا۔ حضرات گرامی، ماہ ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ ہے، یہ مہینہ حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں عشاقان رسول حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر زمانہ حضور کا ہے، سارا سال حضور کا ذکر کرنا چاہیے، بلکہ ہر روز ہر دن حضور کا ذکر کرنا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لیکن خاص کر کے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عشاق رسول، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، گھروں میں محافل کی جاتی ہے، اجتماعی صورت میں ہوتی ہے، انفرادی طور پر ہوتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ آیا جس کے صدقے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے رب نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو ہم اس مہینے کے اندر حضور کا میلاد منا کر اصل میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا اتنی شانوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ یہ وہ شانوں والا رسول ہے، یاد رکھیے، یاد رکھیے۔ اس رسول کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے تھے، مولا نبوت نہ عطا فرماتا، ہمارے سروں پر نبوت کا تاج نہ سجا تھا، الہی ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا۔ یہ رب کا ہم پر کرم ہے کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بننے کے لیے چن لیا ہے، اور عظیم شانوں والا رسول رب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو ہم اس نعمت کے ملنے پر حضور کا میلاد منا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تو نے رسول ہمیں عطا فرمایا، ہماری اوقات انہوں تو نہ تھی اتنی، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے رسول ہمیں عطا فرمایا، اس کے ملنے پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، الہی سونا حبیب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں ساری دنیا سے ممتاز، افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، اسی طرح جمال صورت میں بھی اللہ نے حضور کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ یعنی حضور کی سیرت جس طرح باکمال ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو حسن، جو جمال عطا فرمایا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور ہم اور آپ حضور کے اس حسن کی بیان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس حسن کو بھلا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ صحابہ جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، جن کا سفر بھی حضور کے ساتھ، حضر بھی حضور کے ساتھ، جو ہر وقت دن رات حضور کے جلووں کے نظارے کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی حضور کے نقش کو، حضور کے عکس کو بیان کرتے ہوئے بڑا خوبصورت حضور کی تشبیہ کے ساتھ دیتے ہوئے حضور کا عکس بیان فرمایا، اور اس کو ایک مداح رسول نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ذکر فرمایا، کہتا ہے کہ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق۔ یہ عظیم مداح رسول یہ عربی کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ کی مثل دنیا کے اندر کوئی اور پیدا نہیں فرمایا،
حضور آپ اپنی مثل میں آپ اکیلے ہیں، کوئی اور آپ کی مثل رب نے پیدا نہیں فرمایا۔ ابداً وعلمی انہ لا یخلق، اور میں جانتا ہوں قیامت تک رب آپ جیسا کوئی محمد پیدا ہی نہیں کرے گا۔ یعنی اتنا سونا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت رسول اللہ نے بنایا کہ اس جیسا رسول نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ اور پھر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت اپنے شعر کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ حضور کے عظیم ثنا خان تھے کہ جنہوں نے حضور کی عظمت و شان کے حوالے سے قصیدہ لکھا۔ آپ کو فالج ہو گیا، فالج کا اٹیک ہوا تو رات خواب جب آپ نے قصیدہ لکھا سوئے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور آپ کو چادر عطا فرمائی۔ اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، یعنی حضور کی شان کو آپ نے بیان فرمایا تو حضور نے تحفے میں آپ اپنی چادر عطا فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ منزۃ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فرماتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو تمام خوبیوں، تمام کمالات اور تمام محاسن عطا فرمائے ہیں، اور آپ اپنی تمام خوبیوں اور کمالات میں یکتا ہے، آپ کی کوئی مثل نہیں ہے۔ آپ کو جتنے بھی رب نے کمال عطا فرمائے ان سارے کمالات میں آپ کیا ہے؟ یکتا ہے، تنہا ہے۔ اللہ نے آپ جیسے کمالات کسی اور کو عطا نہیں فرمائے، اور جو آپ کے کمالات، آپ کے محاسن میں حسن کا جوہر ہے، یہ رب نے آپ کو ایسا عطا فرمایا کہ یہ قابل تقسیم نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر کے کسی اور کو دیا جائے، یہ قابل تقسیم نہیں ہے۔ اللہ نے صرف حسن آپ کو عطا فرمایا، اور کیسا حسن عطا فرمایا۔ صاحب مواہب لدنیا نے علامہ قرطبی سے یہ روایت یہ نقل کی، علامہ قرطبی کا ایک قول نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حقیقی حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا، لوگوں کے سامنے رکھا ہی نہیں حضور کے حقیقی حسن کو، جو حضور کا ظاہری حسن تھا وہ لوگوں کے سامنے اللہ نے رکھا ہی نہیں، اسے پوشیدہ رکھا۔ فرمایا اگر اللہ حضور کے حقیقی اور ظاہری حسن کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے تو لوگوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت اور اتنی پاور نہ تھی کہ مصطفیٰ کے جلووں کا نظارہ کر سکیں۔ یعنی اللہ نے حضور کو جو حسن عطا فرمایا، جو حقیقی حسن تھا، وہ حقیقی حسن مصطفیٰ کو حضور نے دنیا میں بھیج کر وہ حسن نہیں عطا فرمایا۔ فرمایا اگر عطا فرما دیتا تو یہ دنیا کی، یہ صحابہ کی، یہ ہماری آنکھیں اس قدر نہیں طاقتور، اس قدر ان میں بساط نہیں کہ وہ مصطفیٰ کے جلووں کا دیدار کر سکے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے حسن پر نہ جانے کتنے حجابات ڈال کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اس قدر حضور حسین و جمیل اور خوبصورت کے مالک تھے، اور کتنا حسن عطا فرمایا اللہ نے آپ کو۔ سنیے گا، صحابی رسول ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا۔ یہ روایت امام بخاری اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احسن الناس وجہا، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس ہستی کو اللہ نے حسن عطا فرمایا وہ میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام، یعنی ظاہری طور پر تخلیق کے اعتبار سے مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَحْسَنُهُ خُلُقًا، اور اللہ نے جو آپ کو اخلاق عطا فرمائے وہ اخلاق بھی سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔
یعنی ظاہری تخلیق بھی آپ کی سب سے زیادہ خوبصورت، اور آپ کے اخلاق بھی رب نے آپ کو ایسی عطا فرمائے کہ آپ جیسا خلق نہ کسی کا ہے نہ کسی کا ہوگا۔ اللہ نے ایسا عظیم اور سونا رسول ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر اگلی روایت جسے امام ترمذی نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اب یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ مولا علی، حضور کے بھائی، وہ علی کہ جب دنیا میں آیا اس نے آنکھیں نہیں کھولی، جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے، حضور کے ہاتھوں میں آئے 2 دن تک آنکھیں نہیں کھولی، جب حضور نے ہاتھوں میں اٹھایا تو سب سے پہلے علی نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، دیدار مصطفیٰ کو دیکھا تھا، کیا تھا۔ وہ علی پاک فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا فرمایا، حضور ایسے حسین اور جمیل تھے کہ علی کی آنکھ میں نہ آپ سے پہلے کسی کو حسین دیکھا نہ بعد میں کسی کو حسین دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، وہ علی جس کی تربیت مصطفیٰ نے کی، جو ہر لمحہ مصطفیٰ کے ساتھ رہا، وہ علی جو دنیا میں آئے سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے تو اسے علی کہتے ہیں۔ وہ علی کہ جب حضور نے نماز پڑھی سب سے پہلے حضور کے ساتھ جس نے نماز پڑھی اسے علی کہا جاتا ہے۔ وہ مولا علی فرماتی ہے کہ میری آنکھ نے مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے، ایسا حسن اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ اگلی روایت امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے عظیم صحابی تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک تابعی آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضور آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے بڑی عظمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہے، حضور کا رخ انور آپ دیکھا کرتے تھے، حضور کی معیت میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کی باتیں سنا کرتے تھے، حضور کی آنکھوں کو دیکھا کرتے تھے، حضور کے ہونٹوں کو دیکھا کرتے تھے، حضور کا بولنا سنا کرتے تھے، حضور بڑی شانیں ہیں آپ کی، مجھے یہ بتائیے حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا حسن کیسا تھا؟ اور پھر خود فرمایا، وہ تابعی کہنے لگے اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل سیف، حضور کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تلوار کی طرح تھا؟ تلوار کی طرح تھا، یعنی جب تلوار کو تیز کیا جائے اور تیز کرنے کے بعد اس کی دھار کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو وہ تلوار چمکنے لگتی ہے، چمکتی ہے، اور بعض اوقات لوہے کو آپ اچھی طرح جو ہے وہ اس کو بھٹی کے اندر ڈال کر اس کو تیز کریں تو بعض اوقات اس میں شکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی شیشے کی طرح وہ نظر آتا ہے۔ تو کہا کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ اب تابعی نے جو تشبیہ دی وہ بھی بڑے کمال کی تھی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے پوچھنے والے سن، لا بل مثل القمر، حضور کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ اب یہاں حدیث ختم ہوگی، محدثین نے اس حدیث پر بات کی۔ محدثین فرماتے ہیں اس تابعی نے جو حضور کے حسن کے ساتھ تلوار کو تشبیہ دی تھی یہ بھی بڑے کمال کی تھی، بڑے کمال کی تھی، لیکن صحابی رسول نے ان کی نفی کر کے فرمایا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا تھا، چمکدار تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ کیونکہ تلوار جو ہوتی ہے یہ لمبی ہوتی ہے اور جو چاند ہوتا ہے یہ گول ہوتا ہے، گولائی میں ہوتا ہے، تو کسی کا چہرہ لمبا ہو یہ بھی عیب ہوتا ہے، یہ بھی نقص ہوتا ہے، بہت لمبے چہرے والا ہو تو یہ عیب ہی ہوتا ہے نا ایک کہ لمبا چہرہ ہے۔
تو حضرت برا بن عازب کا آداب مصطفیٰ دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. آپ نے فرمایا اگر میں تیری بات کی تصدیق کر دوں کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، تو بعد میں آنے والا کوئی بدبخت معاذ اللہ حضور کی تنقیص کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور کا چہرہ معاذ اللہ تلوار کی طرح ہے. تو فرمایا نہ، حضور کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں، بلکہ یہ کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. فرمایا تلوار کی طرح نہیں کہنا، بلکہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے. اور واقعی چمکتا تھا. حضور کے ایک صحابی رسول اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کی خدمت میں آیا، رات کا وقت تھا، حضور اپنے کاشانہ سے باہر آئے، اور رات بھی کوئی عام رات نہیں بلکہ 14ویں رات کی رات تھی. چاند جو تھا وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں آیا، حضور باہر تشریف لائے. اب حضور نے اپنے جسم اطہر پر جو چیز لی ہوئی تھی وہ سرخ رنگ کا چادر تھی، سرخ رنگ کی، وہ حضور نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی. آئے ہائے ہائے، بندے کا رنگ سونا ہو، سفید ہو، اور اوپر سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہو تو وہ ویسے ہی بڑا سونا لگتا ہے. اور پھر آمینہ کا لال جس سے ساری کائنات حسن کی خیرات لیتی ہو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں حضور جب تشریف لائے نا باہر، رات کا وقت تھا، حضور نے چادر سرخ رنگ کی اوڑھی ہوئی تھی. میں نے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ والضحیٰ کو دیکھا، مکھڑا والضحیٰ کو دیکھا، فرماتی ہیں میں حضور کو دیکھتا ہی چلا گیا، دیکھتا ہی چلا گیا. پھر فرماتی ہیں میں نے چاند کی طرف دیکھا، ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، ایک نظر رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، ایک طرف چاند دیکھتا، ایک طرف مصطفیٰ کو دیکھتا. آخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ لوگوں چاند کے اندر تو عیب ہے، داغ ہے، آمینہ کا لال کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اللہ نے بے داغ پیدا فرمایا ہے. اللہ نے بے داغ آپ کے چہرے کو بنایا ہے. یہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو صحابہ کرام نے حضور کے جو بدن تھا، حضور کے اعضاء تھے، ان کو بیان کیا اپنے اپنے انداز میں. ہر ایک نے انداز میں بیان کیا کہ حضور ایسے نظر آتے تھے، حضور ایسے دکھتے تھے. حضور کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو طفیل بن واصلہ، یہ حضور کے سب سے آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے تشریف لے کر گئے. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے کیا ہیں، سب سے آخری صحابی ہیں. اور یہ خود فرمایا کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا نا کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کس قدر حسین و جمیل تھے. آپ فرماتے تھے لوگوں روئے زمین پر مصطفیٰ کو دیکھنے والا میں اکیلا رہ گیا ہوں، باقی سارے اللہ کے حضور پیش ہو گئے ہیں. اور 100 سال عمر تھی ان کی، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں میں وہ واحد صحابی ہوں حضور کا کہ جو مصطفیٰ کو جس نے دیکھا تھا، اب میرے ساتھی دنیا میں نہیں ہے، میں اکیلا رہ گیا ہوں. آپ سے پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کانا اب یادا ملیح الوجہ. آپ فرماتے تھے کہ حضور سفید رنگ، روشن رنگ کے تھے، اور ایسے سفید نہ تھے کہ دیکھنے سے دل جو ہے وہ بھر جائے، ایسے سفید نہ تھے، بلکہ فرماتے تھے ملیح الوجہ. حضور کے چہرے سے ملاحت نظر آتی تھی. حضور کو جو بھی دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہتا تھا، اس کا من اور دل بھرتا ہی نہیں تھا. وہ یہی سمجھتا تھا کہ بس حضور کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، مصطفیٰ کو ہمیشہ دیکھتا رہوں. حضور کا ایسا چہرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی عطا فرمائی. اللہ اکبر. یار وہ کیا آنکھیں ہوں گی، وہ ان کی قسمت پر صحابہ کی رشک نہیں آتا.
صحابہ کی قسمت پر رشک نہیں آتا؟ جو صبح اٹھتے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھتے، شام کو جاتے رخ مصطفیٰ کو دیکھتے، جب دل بے سکون ہوتا، جب تھوڑی سی پریشانی آتی تو سکون حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ کے در پہ جا کے مصطفیٰ کو دیکھتے تو سکون حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اور رشک نہیں آتا ان پر؟ یقین کریے رشک آتا ہے۔ صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے، مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت تاریخ میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے ٹہلتے ہوئے اکیلے سفر کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر ایک قافلہ تھا، وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضور کو نہیں جانتے تھے، دور سے کہیں آیا تھا قافلہ، وہ نہیں جانتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ مکہ سے ہجرت کر کے ہیں، مدینہ کے مکی ہیں، وہ نہیں جانتے تھے۔ حضور ان کے پاس گئے تو انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینے سے باہر، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، سواریاں بھی تھیں۔ حضور کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا، اور وہ سرخ کلر کا اونٹ تھا۔ عرب کے اندر سرخ کلر کا جو اونٹ ہوتا تھا یہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بجانا ہوگا اس دور کا سرخ اونٹ آج کے دور کی سمجھ نہیں جو سب سے مہنگی گاڑی ہے نا اس کے مترادف، اس کے مقابل ہوتا تھا۔ سرخ اونٹ بڑا ان کو پسند ہوتا تھا اور بڑا مہنگا ہوتا تھا، حضور کو پسند آ گیا۔ حضور نے ان سے سودا کیا، سودا ایسا ہو گیا کہ اتنے کھجور، اب وہ قافلے والے تھے، ان کو بھوک لگی تھی، ان کو راشن کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی، انہوں نے کھجوروں کے بدلے حضور کو اونٹ فروخت کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے تو میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں اور تمہیں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں۔ اب حضور وہاں سے چلے، یہ روایت دار قطنی کے اندر موجود ہے۔ حضور نے اونٹ لیا، وہاں سے چل رہی ہے۔ اب جو قافلے والے تھے وہ تو حضور کو دیکھتے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جب حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو ان کو ہوش آیا اور کہنے لگے کہ ہمارا سرخ اونٹ کدھر گیا؟ وہ جو ساتھی لے کر گیا ہے، جو بندہ لے کر گیا اس سے کوئی جانتا ہے؟ ہر بندہ کہے نہیں میں ناواقف ہوں، نہیں جانتا۔ سردار نے پوچھا اس کا نام، نہیں جانتا۔ کہاں سے آیا تھا، نہیں جانتے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے وہ آپس میں تنازع کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اور عرب کے لوگ ایسے تھے کہ جب تنازع اور جھگڑتے تھے تو ایک دوسرے پر قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، یعنی ان کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب تنازع بڑھ گیا، لڑائی بڑھ گئی، تو اس قبیلے جو وہ آیا تھا، اس قافلے کے جو سردار تھی، اس کی جو بیوی تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے اوپر سوار تھی۔ اس نے پردہ ہٹایا اور کہا کہ پریشان نہ ہو، آپس میں لڑو نہ، جھگڑا نہ کرو، میں اس بندے کی ضمانت دیتی ہوں، وہ جو کہہ کر گیا ہے وہ ضرور تمہیں اس کی قیمت دے گا۔ سب نے کہا تو کیسے جانتی ہے؟ تجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں۔ فرمایا میں اسے نہیں جانتی، لیکن خدا کی عزت کی قسم جس حسن، جس خوبصورتی کا وہ مالک تھا، جتنا حسن اس کو رب نے عطا فرمایا تھا وہ کسی جھوٹے کا حسن نہیں ہو سکتا، وہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضور کے صحابہ کھجوریں لے کر ان کے پاس آتے ہیں اور فرمایا یہ کھجوروں کا ڈھیر تمہارے اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ حضور ہمارے آقا نے آپ کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بھیجی ہے، آپ مسافر ہے، حضور نے یہ کھجوریں آپ سارے کافروں والوں کے لیے بھیجی ہے۔ جب انہوں نے حضور کے اس انداز کو دیکھا، حضور کے اس کمال کو دیکھا، وہ حضور سے اتنا متاثر ہوئے، صحابہ سے کہنے لگے اب ہم اپنی منزل کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہمیں بھی اس سونے کے پاس لے کر جائیے جس نے ہماری ضیافت کی ہے، جو اتنا سونا ہے، ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سارے قافلے والے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کریں گے۔ اور پھر سب نے اسلام قبول کیا۔ یعنی حضور کا حسن ایسا تھا کہ
کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا، دیکھنے والا اگر کسی بری نظر سے آتا تھا تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھتا تو مصطفیٰ کا بن کے رہ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا حسن حضور کو عطا فرمایا تھا، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے، بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں ہے یہاں سایہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔